بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ناظرین و سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین اور عظیم الشان رکن حج بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ حج ایک ایسی بڑی عبادت ہے جس کے فضائل احادیث میں بہت سارے منقول ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس پر مغفرت کا اور بڑے بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو ایمان کی طرح تجدید ایمان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے کے بعد ایمان کے اندر پختگی، دل و نگاہ کو نیا جذبہ، نیا یقین اور نیا حوصلہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایمان ان کے دل میں اتر گیا اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانا چاہا اور دین اسلام کو قبول کرنا چاہا، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ایک شرط کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایمان لاؤں گا، دین اسلام قبول کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ پچھلی زندگی میں جو میں نے گناہ کیا ہے وہ سب معاف ہو جائے۔ اس موقع پہ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اما علمت یا عمرو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اے عمرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام یہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے کی گئی تمام گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ اور حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ حج سے پہلے حاجی نے جو کچھ گناہ کیا ہوگا، چھوٹا بڑا گناہ جو بھی کیا ہوگا، وہ سب حج کی برکت سے صاف ہو جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حج کے اوپر تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے آدمی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، خلوت میں، جلوت میں بے شمار گناہ کیے رہتا ہے، لیکن جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دل سے ایمان قبول کرتا ہے
تو پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی حال حج کا بھی ہے، یہی حال ہجرت کا بھی ہے۔ بہرحال مجھے اس وقت حج کے سلسلے میں بیان کرنا ہے۔ ایک دوسری روایت بھی اس کے ساتھ جوڑی ہے، ایک دوسری روایت جو بخاری شریف میں ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی حدیث پڑھی، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے گناہوں کی معافی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی حج کرے اس طور پہ کہ وہ بے حیائی کی باتوں سے بچے، زبان کو بد کلامی سے، بد گوئی سے بچائے، زبان کی ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور ولم یفسق، اور کسی گناہ کے قریب نہ جائے، حج کے دوران اس کے اعضاء اور جوارح سے کسی قسم کا کوئی گناہ صادر نہ ہو، تو فرمایا وہ حج کر کے ایسے لوٹے گا، اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، وہ دودھ کا دھلا ہوتا ہے، کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حاجی کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ اگر وہ حج آداب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ کرے گا تو پھر حج سے بھی اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دونوں روایتوں کو ملاتے ہیں، ایک طرف مسلم شریف کی روایت ہے، الاسلام الحج یہدم ما کان قبلہ، حج تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے شرط لگائی ہے، فلم یرفس ولم یفسق، جیسے قرآن پاک میں ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو حج کرے تو پھر اس کے لیے اپنی بیوی سے بے پردگی کی بات کرنا بھی منع ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو کام ہم پہلے کر سکتے ہیں، احرام سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی سے بے حیائی کی بات جو کر سکتے ہیں اس کی بھی ممانعت ہے، تو آگے پھر زبان سے گالی دینا، بدتمیزی کی باتیں کرنا، بدگوئی اور بد کلامی کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ان تمام گناہوں سے زبان کو بچانا ہے، نگاہ کو اور آنکھ کو بدنگاہی سے بچانا ہے۔ فرمایا کہ جو حج کرے ان تمام شرائط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی گناہ حج کے دوران نہ کیا ہو، تو پھر ایسے حج پر پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک لمبی روایت، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مبرور اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت ہی ہے۔ اور حج مبرور مقبول کیا ہے؟ اگر آپ حج مقبول اور مبرور کی تعریف دیکھیں گے فقہا کی عبارت میں، تو آپ کو فقہا کی عبارت میں یہ عبارت ملے گی، الحج المبرور الذي لا يخالطه شيء من الماثم، کہ حج مبرور اور مقبول وہ حج کہلاتا ہے جس میں کوئی گناہ شامل حال نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو،
حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج پہ کثیر مال خرچ ہوتا ہے، بے انتہا مشقت اور محنت خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے حج جیسی عظیم عبادت کو بہت کامل احتیاط کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ حج پہ جو وعدے کیے گئے ہیں، حج کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، وہ تمام حجاج کرام کو حاصل نہیں ہوگی۔ وہ ہر حج کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس حج کے لیے جو حج مبرور ہے، اور حج مبرور اور مقبول اس حج کو کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے تو کامل احتیاط کے ساتھ حج کریں، حج کو سیکھ کر کریں، ایک ایک قدم پہ علماء کرام سے پوچھیں اور پھر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک مرتبہ حج فرمایا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں کے قریب، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ آپ علیہ السلام کو اشارہ غیبی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اتنا بڑا مجمع ملنے والا نہیں، ان سے ملاقات مشکل ہے۔ سنن کبریٰ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ اعلان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم مجھ سے حج کے طریقے کو سیکھو۔ اس میں صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ حج میں کر رہا ہوں تو میرے ایک ایک طریقے کو تم دیکھو، اس پہ عمل کرو اور یاد رکھو اور امت تک پہنچاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی جانثار جماعت نے معمول سے اوپر اٹھ کر اس قدر اہتمام سے آپ علیہ السلام کی ایک ایک عمل کو دیکھا اور پھر امت تک پہنچایا۔ اسی کا اثر ہے، ان کی محنت کا اثر ہے کہ دیگر عبادات میں فقہا کے درمیان جتنا اختلاف پایا جاتا ہے، حج میں بہت معمولی اختلاف ہے، بہت چند جگہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حجاج کرام سے دردمندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے حج کو خراب نہ کریں، پوری احتیاط کے ساتھ حج کے تمام آداب کی اور شرائط کی رعایت کے ساتھ حج کریں۔ حج میں کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے جس سے دم واجب ہو، جس سے کوئی صدقہ واجب ہو، کوئی ایسا غلط کام نہ ہونے پائے۔ پوچھ کے عمل کریں، سیکھ کر عمل کریں۔ اور حج کے آداب میں سے اگر آپ پڑھیں گے کتابوں میں تو لکھا ہے کہ حج کا ادب، حج شروع کرنے سے پہلے اس کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے سامنے رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، توبہ استغفار کریں، اور حقوق العباد میں سے اپنے جاننے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کسی کا کوئی حق ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، ادا کر کے جائیں، کسی کا بھی حق باقی نہ رہے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کے سامنے اللہ کے جو حقوق رہ گئے ہیں، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، توبہ استغفار کر کے جائیں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کر کے جائیں، مل جل کر جائیں، لوگوں سے مل کر معافی تلافی کر کے جائیں، معافی تلافی کروا کے جائیں، اور پھر حج کو آداب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ حج کریں۔ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کو کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے آمد و رفت کو آسان فرمائے، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور تمام حجاج کرام کو حج مبرور اور حج مقبول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔